ایران کی بات کرتے ہیں. امریکی انسانی حقوق تنظیم 2403 ہلاکتوں کا دعویٰ کر رہی ہے جبکہ ایران اسے بیرونی سازش کہہ رہا ہے. آپ کے دفاعی تجربے کے مطابق who controls the narrative in modern hybrid warfare? I think it is very clear کہ آج کل کی جو میڈیا وارفیئر ہے اور جو میڈیا پہ ہائپ کریٹ کی جاتی ہے اس سے کچھ اثرات تو آتے ہیں. اب دیکھیں ایران نے بھی کیا کیا کہ اس نے سب سے پہلے انٹرنیٹ کو بند کیا اور ان کے جو اسٹارلنگ سسٹم تھے ان کو کنٹرول کرنا شروع کیا. بٹ جو بھی آپ کہہ لیں حقیقت تو یہ ہے کہ احتجاج ہو رہا ہے, بھرپور طریقے سے ہو رہا ہے, اور یہ احتجاج جو ہے یہ نظام بدلنے کے میرے خیال میں نہیں ہے بلکہ اس کی بنیادی اکائی جو ہے وہ اصلاحات کی طرف جاتی ہے. اب اس اصلاحات کو لینے کے لیے جو امریکہ کی خواہش ہے یا اسرائیل کی خواہش ہے وہ نظام بدلنے کی ہے, جبکہ ایسا ہوگا نہیں. اور جو نظام بدلنے کے لیے جو امریکہ یا اسرائیل کی حرکتیں ہیں اس میں آپ اگر ان کی جو پچھلی والی جنگ تھی اس میں دیکھیں کہ اس میں موساد کی کتنی پریزنس سامنے آئی, اور وہ پریزنس جس کو ایران کے لوگ جو تھے وہ مان ہی نہیں سکے اور نکال ہی نہیں سکے. تو ماڈرن جو ہائبرڈ وارفیئر اس میں صرف ایک فیکٹر پہ آپ ریلائی نہیں کر سکتے, اس میں ویریس فیکٹرز ہوتے ہیں. اب دونوں ملک یعنی ایک طرف اگر امریکہ کو ایک ملک لے لیں, ویسٹرن فورسز کو لے لیں اور یورپین کو لے لیں ورسز ایرانی رجیم کو لے لیں, تو وہ دونوں ہائبرڈ وارفیئر کو اپنائے ہوئے ہیں. بٹ حقیقت یہ ہے کہ اندر پرابلم تو ہے اور شہادتیں بھی ہوئی ہیں اور انتشار پھیلا ہوا. سر, برطانوی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ متحد ہے اور رجیم چینج کا کوئی چانس نہیں ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران سروائیوڈ اے کوارڈینیٹڈ پریشر کیمپین بائی دی ویسٹ؟ میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں that they are surviving that pressure and the reason is over a period of time اگر ہم دیکھیں تو جو ایرانین انقلاب کی جو فورس ہے وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے, اس میں کوئی دراڑ سامنے نہیں آئی. ہاں وہاں پہ تاجر, وہاں کی بیوروکریسی اور وہاں کے مذہبی کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو تبدیلی کی آواز بیسیکلی نظام کے لیے کریں. اور اس میں اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ ایرانی سارے جو ہیں وہ امریکہ کے خلاف یقیناً متحد ہو جاتے ہیں, یا اسرائیل کی جو پالیسیز ہیں خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے اور عمومی طور پہ ایران کے لیے اس کے اوپر بھی متحد ہوتے ہیں. So I think your comment is absolutely valid. They have been able to survive. They may survive. But probably ایران کی جو رجیم ہے اس کو معتدل پسندوں کو یا ان تاجروں کی بات سننی پڑے گی, ریفارمز لانی پڑیں گی. ایک عام آدمی جو وہاں کے اکنامک ایشوز ہیں, جہاں مہنگائی ان کا پرابلم ہے, بیروزگاری ان کا پرابلم ہے, تو اس طرح کی چیزیں دے نیڈ ٹو ایڈریس اٹ. سر, ٹرمپ ایک طرف تو ایران کو پھانسیوں پر سخت کارروائی کی دھمکی دیتے ہیں اور دوسری طرف ان کے نمائندہ خصوصی کی رضا پہلوی سے ایک خفیہ ملاقات بھی سامنے آتی ہے. کیا یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ امریکہ اس رجیم چینج کو اگر مظاہروں سے کامیاب نہیں کروا سکا, وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں, تو اب کیا باقاعدہ حملہ کر کے ایران پر قبضہ کرے گا؟ میں آپ کی پہلی بات کو تھوڑا سا تسلسل دینا چاہوں گا کہ لوگ پریشان ہیں, افراط زر ہے, کرنسی ڈی ویلیو ہو چکی ہے, بے روزگاری ہے اور بہت سی پابندیاں جو ایران کے اوپر لگی, جس میں میری ذاتی رائے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, بٹ ایران کی جو فورن پالیسی ہے جس میں انہوں نے اپنا فٹ پرنٹ دوسرے ملکوں میں رکھنے کی کوشش کی, دوسری طاقتوں کے توازن میں خلل اندازی ڈالنے کی کوشش کی, اس کی وجہ سے افراتفری بھی آئی اور خاص طور پہ نوجوان جیسے آپ نے بھی فرمایا بے روزگار ہوا تو وہ پریشان ہے. لیکن رضا شاہ پہلوی کا میں کوئی رول دیکھتا نہیں ہوں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ نظام کی رجیم کی بدلی جو ہے وہ میں نہیں دیکھ پا رہا. شاید ایسا ہو جائے کہ ان کا کنٹرول ضرور رہے, جو ایگزسٹنگ پاورز ہیں معتدل لوگوں کو یہ لے کے آ جائیں. لیکن ایک بات میں اور آپ اتفاق کریں گے کہ جو شورش پنپ رہی ہے, جو افراتفری ہے, جو لوگوں میں اضطراب ہے, وہ اس طرح ختم نہیں ہوگا. ان کو لانگ ٹرم میں اسٹریٹجک لیول پہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. لیکن امریکہ کی جو رضا شاہ پہلوی کے ساتھ کوشش ہو رہی ہے وہ کسی طور بھی میرے خیال میں کامیاب نہیں ہوگی. سر, یہ تو خیر ایران کی سچویشن تھی. خطے میں ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے کہ آرمی چیف نے پہلی بار واضح طور پر یہ اعتراف کر لیا ہے کہ آپریشن سندور میں ان کے جہاز گرے اور حکومت عملی طور پر فلاپ ہوئی ہے. بطور سابق فوجی افسر آپ اس اعتراف کو بھارتی فوج کے لیے عالمی سطح پر کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں جب سے یہ ہوا واقعہ مئی کا، تو آپ یہ دیکھیں کہ تب سے ہندوستان کے اندر ایک اضطراب کی کیفیت تھی. آلدو مودی نے الیکشن تو جیت لیا، لیکن اس الیکشن کو جیتنے کا ایک علیحدہ سے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اس نے کس طرح انویسٹ کیا، کس طرح خواتین پہ انویسٹ کیا، اور کس طرح ٹرن اوور کو انشور کیا، اور اس کی وجہ سے وہ الیکشن تو جیت گیا. لیکن یہ بات طے ہے کہ جو مورائل آف آرم فورسز اور خصوصی طور پہ ہندوستان کی فضائیہ کا مورائل بالکل دگردوں ہو چکا ہے. اس میں وہ طاقت، وہ جرت نہیں ہے. ان کی وہ اسٹریٹجی ہی ناکام ہو چکی تھی، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ تسلسل کے ساتھ دوسری دفعہ ہوا جب انہوں نے اپنی جو اسٹریٹجک پالیسی کے تحت، آپریشنلائزیشن کے تحت اپنے جہازوں کو لے کے آئے اور ان کو منہ کی کھانا پڑی. اللہ نے بڑا کرم کیا پاکستان پہ. افواج پاکستان عموماً، خصوصی طور پہ پاک فضائیہ نے اللہ کی مہربانی سے جو کارنامے انجام دیے، اس پہ ان کے اعتماد کو متزلزل کر دیا. اب ان کے پاس منہ چھپانے کو وقت نہیں مل رہا تھا. اب اوور اے پیریڈ آف ٹائم جب دنیا نے، رائٹرز نے، بی بی سی نے، CNN نے، اور ہمارے محترم بہت ہی پیارے محترم ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بار بار انہوں نے تو میرے خیال سے کوئی اراؤنڈ 50 ٹائمز کہہ دیا. تو میں ہم ان کی مہربانی، ان کو وہ جو تیجا والا بھی ہم بات کر چکے، میں آپ ہی کے ساتھ بات کر چکا ہوں کہ ہم نے ان کو کام میں بتا دیا کہ یار ساڑھے تین لا دی، انہوں نے آپ ہی ٹایا ہے. تو دیکھیں اب ایک فوجی افسر، میں بھی ایک سابق فوجی افسر ہوں، ہم کتنا جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ہم پروفیشنل لوگ ہیں، ہم سیاست نہیں کرتے. تو میں کس طرح جا کے بار بار یہ کہوں کہ نہیں ہم نے جہاز تو ان کے نہیں گرائے، ہم نے ان کے رن وے تو نہیں تباہ کیے، لیکن ہم جیت گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ Obviously, جب جہاں آپ کے پاس پروفز بھی نہ ہو. سر آپریشن سندور کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی دفاعی صنعت دنیا میں چھا گئی ہے، اور اب انڈونیشیا 40 سے زائد JF-17 تھنڈر اور شاپرڈ ڈرونز خریدنے کے قریب ہے. یہ پاکستان کے لیے اسٹریٹجکلی ہاؤ بگ از دس ڈیل؟ دیکھیں میں اس پروگرام کے ساتھ اٹیچ ہوں الحمدللہ پاکستان ایئر فورس کی وجہ سے، تو مجھے کچھ چیزوں کا اندازہ ہے. ہم صرف انتظار کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ الحمدللہ پاکستان کی دفاعی خود مختاری کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے. میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ JF-17 ایک پرکشش متبادل جہاز ہے، اور اس میں یہ جو آپ نے اشارہ کیا ہے یہ صرف بزنس ڈیل نہیں ہے. اس کو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے ہماری یہ ٹیکنالوجیکل میچورٹی ہے، جو ہماری اسٹریٹجک ڈائریکشن ہے، اس میں ہم ایک یوزر یا ایک ایکسیپٹنس آف دی ٹیکنالوجی والا ملک نہیں رہے، اور ہم صرف صارف نہیں رہے، بلکہ ایک بااعتماد فراہم کنندہ ایکسپورٹر آئیں گے، اور اس جہاز کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں جس نے الحمدللہ ہماری ٹرمز میں پروفیشنل لینگویج میں بات ہوتی ہے کہ وار پروون. تو یہ کامبیٹ پروون جہاز ہے، کامبیٹ پروون ایسٹ ہے. تو آپ کی بات کہ یہ اسٹریٹجک ڈائریکشن میں الحمدللہ ایک بہت بڑا قدم ہوگا اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں اس کو ایکسپلائٹ کر سکیں انشاءاللہ.